بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ السماوات. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كن معرفته. وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته. وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا. وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أف به. وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمت إياه في نفسي أو في عرضي أو في مالي أو في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تخامل عليه بميل أو هوان أو نفة أو خمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا. فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إلي والتخلل منه. فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة
إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم 2 نعمتين منك 2 سعادة في أولي بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه. شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی کی مدد نہیں لی۔ اس کے معبود ہونے میں کوئی شریک نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز ہیں، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں، اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ پس تیرے لیے حمد ہے لگاتار اور سلسلہ وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ جس کا اول فریاد اوسط بےتابی اور آخر تکلیف دہ ہو۔ اے اللہ، تجھ سے بخشش کا طالب ہوں ان نظروں پر جو میں نے کی، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کی اور انہیں پورا نہیں کر سکا، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے خاندان اور اولاد کے بارے میں ہو، یا میں نے اس کی غیبت کی یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی یا بیزاری یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا تر اور دسترس سے باہر ہے۔ پس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخشش دینے سے تیرا کوئی نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے کوئی ضرر نہیں ہوتا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے معبود، ہر سوموار کو مجھے 2 نعمتیں اکٹھی عطا فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما، اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت عطا فرما۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔